الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی تقریباً 126 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 126واں آیت ہماری چل رہی تھی کہ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں سزا یا تکلیف پہنچائی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو لہوا تو وہ صبر خیر للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مصلح کیا گیا، یعنی اس کو بگاڑ دیا گیا، کاٹ پیٹ دیا گیا کفار کی طرف سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فرمائی کہ میں ان ایک کے بدلے میں 70 کفار کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا۔ تو ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جیسی سزا دی گئی ہے ویسی دی جائے، یعنی ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو پھر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے، سب کے ساتھ نہیں۔ اور دوسرا اس میں پھر سمجھا دیا گیا کہ صبر کرنا بہتر ہوتا ہے اگر بے صبری کا مظاہرہ کیا جائے، اور مطلب کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ کوئی بے صبری کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ کے تو اس عمل میں بھی حکمت تھی، اور یہ مشیت الہی اسی میں تھی کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہو، وہ اس سے قطع نظر اگر کوئی شخص اس طرح سزا کے معاملے میں بے صبری کا مظاہرہ کرے تو یقیناً معاملہ بگڑتا ہے، سنورتا نہیں ہے۔ عفو و درگزر کرنا اور صبر کرنے سے معاملہ سنور جاتا ہے اور آدمی بہت زیادہ تکالیف سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ تبدیل فرمایا اور آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور جو قسم آپ نے یاد کی تھی اس کا کفارہ ادا فرمایا۔ یہ اصل میں دیکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزا دینا چاہتے تو آپ کے لیے شرعاً بالکل جائز تھا، کیونکہ یقیناً آپ اللہ کی اجازت سے سزا دیتے، لیکن اس سے کفار پر اچھا اثر نہ پڑتا، اور تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعطاء الہی ان معاملات کو جانتے تھے کہ کیا اس میں نتائج مرتب ہوں گے کیا نہیں، لیکن یہ اللہ کی، میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ بعض مشیتیں ہوتی ہیں کہ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جو خود قدرت کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر واقعات ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم بھی اس چیز کو اختیار کریں کہ بدلہ تو لینا جائز ہو سکتا ہے لیکن صبر کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، مثلا کسی نے ایک تھپڑ مارا، تو شرعاً یہ جائز ہے کہ آپ بھی جواب میں اس کو ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قید بیان فرمائی کہ جیسی تمہیں سزا دی گئی ہے اسی کی مثل تم دے سکتے ہو، تو یعنی بالکل اسی کے مطابق دینی ہوگی۔ اگر زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھے تو آپ ظالم بن جائیں گے۔ اب اگر بالفعل سامنے والے نے منہ پہ تھپڑ مارا تو کتنی قوت کے ساتھ مارا، کتنے حصے پہ تکلیف پہنچی، اور پھر آپ اگر جواب میں ماریں گے تو کیا وہی قوت آپ قائم رکھیں گے جس قوت سے اس نے تھپڑ مارا، اور کیا آپ چہرے کے اتنے ہی حصے کو کور کر سکیں گے جتنا اس نے آپ کے چہرے کے حصے کو کور کیا؟ تو لازم بات ہے کہ آپ ہو سکتا ہے زیادہ زور سے مار دیں، کیونکہ فطری تقاضا ایک سامنے والا کچھ حملہ کرتا ہے تو دوسرا جواب میں اس سے زیادہ طاقت سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے جتنا آپ نے اس کی مطابق سزا دی وہ تو معاملہ برابر، اور جتنا اس پہ اضافہ کریں گے وہ سب ظلم میں شمار ہوگا اور آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی صبر کر لے، کہ صبر کرنے کی برکت سے ایک تو ظلم سے محفوظ رہے گا، دوسرا اس کو ثواب ملے گا۔ بدلہ لینا اگرچہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے لیکن کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، مباح ہے، کریں گے تو مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب، لیکن اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے۔ بعض اوقات لیکن ایسا ہوتا ہے کہ عفو درگزر جائز نہیں ہوتی، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سامنے والے سے اگر درگزر کیا جائے تو اس کے گناہوں پر دلیر ہونے کا اندیشہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ کوئی چوری کرتا ہے، اگر اس کی چوری کو بار بار نظر انداز کریں تو چوری میں دلیر ہو جائے گا، اس وقت اس کے لیے سزا دینا شرعاً جائز ہوگا، لیکن جہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، اگر آپ کوئی فراڈ کرتا ہے اسے ایک دفعہ نظر انداز کریں، بار بار کرتے چلے جائیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اور اس میں دھوکہ دہی میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو سزا ملنی ہی چاہیے، لیکن قانون کے مطابق دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے۔
بہتر سب سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی مطلب نقصان کا اندیشہ نہ ہو اپنے لیے دیگر مسلمانوں کے لیے، تو پھر عفو و درگزر کا معاملہ، صبر و تحمل کا معاملہ کر کے بدلے سے محفوظ ہی رہنا چاہیے۔ آگے شاہ فرمایا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر اختیار کیجئے، اور آپ کا صبر تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، ہر بات اللہ کی پیاری ہے، لیکن اس میں آپ حکمت دیکھیے کہ صبر اور بزدلی میں فرق ہوتا ہے۔ صبر اختیار کرنے میں اور بزدلی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے فتح مکہ سے قبل تشریف لے گئے تھے تو کفار نے آپ کو مکہ المکرمہ میں داخلے سے روک دیا، جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ پھر تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو عرض کی کہ پھر ہم کیوں پیچھے ہٹ کے جا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تلقین تھی کہ عمر، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ اس میں نبی کریم کی حکمت تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی نبی تھے، معجزات کے حامل تھے، آپ اشارہ فرما دیتے تو فرشتے آ کے ان کو زیر و زبر کر دیتے، لیکن ہمارے نبی کریم نے صبر فرمایا۔ تو یہ صبر تھا، بزدلی نہیں تھی۔ آپ ڈر کے پیچھے نہیں ہٹے تھے، حکمت کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے ہٹے تھے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی مقام پر پیچھے ہٹے ہیں، آپ نے کمپرومائز کیا ہے، تو وہ مطلب بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ صبر تھا، اور وہ صبر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا۔ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، اور گویا کہ اس صبر کا حکم بھی پھر من جانب اللہ تھا، من جانب اللہ تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کفار پر غمگین نہ ہوں، یعنی اگر یہ آپ کی تبلیغ کو قبول نہیں کرتے، آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے، آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے، میری وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، تو آپ بالکل ان پہ غم نہ ہوں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کے فریبوں سے، جو کچھ یہ مکر کر رہے ہیں، ان سے اپنے دل کو تنگ نہ کیجیے۔ یعنی جب یہ مختلف قسم کی ان کی حرکتیں سامنے آتی تھیں تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشفق تھے، رحیم تھے، کریم تھے، تو آپ کے قلب انور بہت رنجیدہ ہو جاتا تھا۔ ان کی نئی نئی چالوں کی وجہ سے جو مسلمانوں کو اذیت پہنچتی تھی، جو اسلام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوتی تھیں، یہ آپ کے لیے انتہائی باعث تکلیف تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی فرمائی، آپ کو تسلی دی کہ جو کچھ یہ مکر کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں اپنے سینے کو تنگ نہ کیجئے، آپ مطلب اتنا رنج اپنے اوپر غالب نہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ اس کام کو سنبھالے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا شبہ ایسے پھر اسباب بنا دیے کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کا غلبہ ہوتا چلا گیا اور کفار دبتے چلے گئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونے کا مطلب معاذ اللہ ذاتی اعتبار سے ساتھ ہونا نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں چلے میں آپ کے ساتھ بازار تک چل رہا ہوں، تو یہ ہم ذاتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ جسمانی یا ذاتی اعتبار سے نہیں ہے، یہ محال ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کا مطلب ہے اس کی خصوصی رحمت کا متوجہ ہونا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کریں، نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ان کی طرف مکمل طور پر اور دائمی طور پر متوجہ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر ہر وقت کرم فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا قرب ہمیں حاصل ہو، اس کی توجہ مکمل طور پہ ہمیں حاصل ہو جائے، تو تقوی اور نیک اعمال کو اختیار کریں۔ یہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ تقوی کا مطلب چند نیک اعمال کے اختیار کر لینا نہیں ہے۔ جیسے ان کو دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے متقی ہیں، یہ مسجد میں چندہ دیتے ہیں بڑے متقی ہیں، یہ لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں بہت زیادہ بڑے متقی ہیں، انہوں نے پورا ادارہ بنا دیا بڑے متقی ہیں۔ ہم ایک عمل پر تقوی کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ تقوی کا مطلب بعض اعمال کا اختیار کر لینا نہیں ہوتا، بلکہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پہ بچانا، یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری۔ اور بچانا، نافرمانی سے بچانا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک عمل کا ارتکاب کر کے، بعض اعمال سے اجتناب کر کے۔ مثلا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ عمل کا ارتکاب ہو رہا ہے اور آپ نافرمانی سے بچ رہے ہیں کہ ترک نماز نافرمانی ہے، اور اگر آپ زنا سے بچ رہے ہیں، شراب نوشی سے بچ رہے ہیں،
جھوٹ سے بچ رہے ہیں، تو یہ عمل کو چھوڑ رہے ہیں آپ، اس سے اجتناب کر رہے ہیں، یہ اجتناب کرنا بھی نیکی کہلائے گا۔ تو یہ اب آدمی ظاہر و باطن کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، تب ہم اس کو متقی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ چند نیک اعمال کے اختیار کر لینے کو کافی سمجھا جاتا ہے، اور اس قسم کے لوگ جو عوامی رائے پر اپنی عزت کا معیار رکھتے ہیں، پھر اپنا دیانتدارانہ محاسبہ نہیں کر پاتے، اور وہ انہی چند لوگوں کی رائے سے پھول کے کپا ہو جاتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی میں مشہور ہو گیا ہوں، یہ بڑے عاشق رسول ہیں، یہ بڑے متقی ہیں، اور اس کے بعد ان کے اعمال دیکھیے تو ہزارہا وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف لوگوں کی رائے کی وجہ سے اپنے آپ کو متقی سمجھنا، یہ بالکل خوش فہمی کا شکار ہونا ہے۔ تقوی کا تعلق لوگوں کی رائے سے یا چند اعمال کے اختیار کر لینے سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ظاہر و باطن کو مکمل طور پر ہر قسم کی نافرمانی سے بچانے والا متقی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متقین کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ کی خصوصی توجہ ہو گئی، اب خود غور فرمائیے کہ وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، اور اس پر کیسے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی۔ لہٰذا میں چاہیے کہ ہم بھی تقوی کے موضوع پر غور کریں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کو ذہن میں رکھیں، پھر یہ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میں متقی ہوں یا نہیں ہوں۔ اور اس کا سوال کا جواب بہت آسان ہے، اپنے اعمال کو دیکھ لیں، اپنے اخلاق، اپنے عادات کو ہم دیکھیں کہ کیا میں 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پہ بچتا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جان بوجھ کے کچھ گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جان بوجھ کے کچھ عبادات ترک کر دیتے ہیں، تو پھر ہم صفت تقوی سے متصف نہیں ہیں۔ انسان جس طرح برا بننا نہیں چاہتا، اسی طرح برا اپنے آپ کو کہلوانا نہیں چاہتا۔ جس طرح انسان اچھا بننا چاہتا ہے، اسی طرح اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اچھا کہا بھی جائے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم متقی اپنے آپ کو کہلوائیں تو متقی بنیں بھی، اور اس کے لیے پھر ہمیں وہی میں نے جسے آپ کو ترتیب پہلے بھی بتائی تھی کہ کسی بھی اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہوگا۔ جب تک مجھے یہ نہیں پتا ہوگا کہ نیکی کیا ہے، کون کون سے اعمال کس طرح ادا ہوں گے، کس طرح وہ نیکی بنیں گے، اور کون سے اعمال گناہ ہیں، ان کی معرفت مجھے حاصل نہیں ہوگی، تو میں کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا ہوں۔ اس لیے کہ بعض اوقات میں گناہ کو نیکی سمجھ کر کروں گا، اور بعض اوقات نیکی کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دوں گا۔ اس کی ہزارہ مثالیں ہیں اس معاشرے کے اندر، میں قلت وقت کی بنا پر عرض نہیں کر رہا۔ لہذا اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کو علم دین سیکھنا ہوگا۔ اور ہر آدمی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کرتا ہے، کچھ مالی معاملات ہوتے ہیں، کچھ گھر کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے نان نفقے کے مسئلے ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، اس طرح ایک کرائے پہ چیزیں لینا دینا، خرید و فروخت کے مسائل ہوتے ہیں، پھر اسی طرح عبادات کے معاملات آپ دیکھ لیجئے، پھر اخلاقیات کا معاملہ ہے، زبان کا استعمال، آنکھوں کا استعمال وغیرہ ہے۔ یہ سب درست اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس، میرے پاس علم ہوگا، اور ہم اس علم کے مطابق اپنے ہر عمل کو جانچیں گے، پرکھیں گے، پھر ہم تقوی سے متصف ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آدمی نہ اپنا محاسبہ کرے، نہ علم دین سیکھے، نہ اپنے عادات کو سنوارے، 2-4 نیک عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو متقی سمجھنا شروع کر دے، تو یقیناً یہ اس کی بہت ہی بڑی غلطی ہے۔ اور والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی ساتھ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کا ارتکاب کبھی بھی ترک نہ کریں۔ اور نیک اعمال وہی جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ چند چیزوں کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں تو نیک عمل ہو گیا، روزہ رکھ لیا تو نیک عمل ہو گیا، بلکہ جتنے نیک اعمال ہم پر فرض اور واجب ہیں ان کو تو ادا کرنا لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں پھر مستحبات میں آتی ہیں، سنن میں آتی ہیں، ان کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور جس طرح نیکی کسی عمل کے ارتکاب کا نام ہے، اسی طرح نیکی بعض اعمال سے اجتناب کا نام بھی ہے۔ اگر ہم گناہ سے بچ رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک نیکی ہے۔ اب ہم وہی بات ہے کہ نیک اعمال کو ہم نے مقید کر دیا ہے چند افعال کے ارتکاب کے ساتھ۔ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، کسی مدرسے میں چندہ دے دو، مسجد میں چندہ دے دو، سال میں ایک دفعہ قربانی کر لو، کبھی موقع ملا حج اور عمرہ کر لیا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہے نیک عمل۔ ٹھیک ہے، نیک عمل واقعی نیک اعمال ہیں، لیکن اس کے برعکس گناہ کو چھوڑنے کو بھی ایک نیک عمل قرار دینا اس کی عموماً سوچ نہیں ہوتی ہے۔ تو نمازیں پڑھنے والا ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، بس درسوں میں چندہ دینے والا دید و دلیری کے ساتھ گناہ کبیرہ کر رہا ہوتا ہے، اور شاید اب وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں اتنے سارے نیک عمل کر بھی تو رہا ہوں، تھوڑا بہت گناہ کر لوں گا تو کیا ہوا۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صفت تقوی سے متصف ہوں اور نیک اعمال بکثرت جاری کریں، بکثرت ان کو اختیار کریں، تو
تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ اور آخر میں ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ نیک اعمال پہ استقامت کے لیے علم دین ضروری ہے، اسی طریقے سے اچھی صحبت بھی لازم ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی صحبت، اپنی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ صاحب علم لوگوں کو دوست رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ صاحب علم لوگوں دوست بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے عام ہماری دوستی ہوتی ہے ویسے ہی ایک تعلق قائم کرنا، اگر آپ اور یہ تعلق جو ہے ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی ہے۔ صحابیات جو تھیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ علم دین سیکھتی تھیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو تو تبلیغ دین فرماتے ہیں، وہ آسانی سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ہم گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی ہیں، ان کی بچوں کو دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم وقت نہیں نکال پاتی، تو آپ ایک نظر کرم فرمائیں کہ ہمارے لیے کوئی دن مخصوص کر لیں اور اس میں پھر آپ ہمیں علم دین سکھا دیا کریں۔ عورتوں کے اس جذبہ حصول علم سے نبی کریم بہت خوش ہوئے اور آپ نے مخصوص کر لو اور مقام مخصوص کر لو، مجھے بتاؤ میں وہاں پر آ جایا کروں گا۔ یہ نبی کریم کی مزید عاجزی کہ میں آ جایا کروں گا، عورتوں کو نہیں بلایا بلکہ پھر آپ ایک مقام پہ عورتیں جمع ہو جاتی تھیں اور آپ پردے میں رہ کر ان کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے، جس کے تحت یہ روایت لکھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو عورت ایک بچے کو 3 بچوں کو آگے، یا ایک روایت میں 2 بچوں کو آگے بھیج دے، آگے بھیجنے کا مطلب کہ اس کے سامنے اس کے 2 بچے فوت ہو جائیں تو وہ جنت میں ہوگی۔ ایک عورت نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا ایک بچہ فوت ہو جائے، فرمایا وہ بھی جنت میں ہوگی، تو یہ روایت اس کے تحت ہی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم عائشہ سے علم سیکھو، کیونکہ اس کے پاس 1/3 علم ہے، اپنے دین کا 1/3 علم عائشہ سے سیکھو۔ تو صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ وہ آ کے پردے میں رہ کر کئی سوالات کرتے تھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتایا کرتی تھی۔ تو یہ تعلق قائم ہو سکتا ہے دائرہ شریعت میں رہ کر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا